چھوٹے قدم بڑی منزل۔ صبح کی روشنی۔ سورج نکلنے سے پہلے اکرم گھر کے صحن میں وضو کے بعد نماز پڑھ رہا ہے۔ مرغ اذان کے ساتھ بانگ دیتا ہے۔ اکرم نرم آواز میں، اٹھو میرے چاند جیسے بچوں، دن کا آغاز وقت پر کرنا ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ علی نیند بھری آواز میں، ابا جی پلیز تھوڑا سا اور سونے دینا۔ سعد لحاف لپیٹتے ہوئے، ہاں ابا، اسکول تو دیر سے بھی جا سکتے ہیں۔ اکرم مسکرا کر قریب بیٹھ جاتا ہے، بیٹو ایک پرندہ ہے نا جو صبح جلدی جاگتا ہے، وہ سب سے زیادہ دانہ چگ لیتا ہے، جو سوتا رہتا ہے اس کا پیٹ خالی رہتا ہے۔ مریم آنکھ ملتے ہوئے، کیا انسان بھی پرندوں کی طرح ہے؟ اکرم، جی بیٹی، انسان اگر وقت کی قدر کرے تو ہمیشہ آگے نکلتا ہے، جو وقت ضائع کرتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تینوں بچے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور چپکے سے ہنس کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سچائی کی آزمائش۔ کلاس روم کا منظر ہے۔ استاد نے ہوم ورک چیک کرنا تھا۔ علی کا کام مکمل نہیں۔ علی اپنی کتاب دکھاؤ۔ علی گھبرا کر، سر میں کتاب لانا بھول گیا۔ کلاس میں ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ علی شرمندہ سا بیٹھ جاتا ہے۔ شام کو گھر آ کر زینت کو سب بتا دیتا ہے۔ زینت محبت سے علی کے سر پر ہاتھ رکھ کر، بیٹا جھوٹ وقتی سکون دیتا ہے مگر دل کو بوجھل کر دیتا ہے۔ اکرم کہانی سناتے ہوئے، ایک کسان دودھ میں پانی ملا کر بیچتا تھا۔ شروع میں اسے زیادہ پیسے ملے مگر جب لوگ پکڑ گئے تو اس کی عزت خاک میں مل گئی۔ علی آنکھوں میں آنسو، ابا جی میں وعدہ کرتا ہوں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اکرم، شاباش میرے بیٹے، یہی اصل مردانگی ہے۔ عزت دینا۔ صحن میں مریم اور سعد کھیل رہے ہیں۔ اچانک مریم سعد کی پینسل توڑ دیتی ہے۔ سعد رونے لگتا ہے۔ مریم، ہا ہا ہا، یہ دیکھو چھوٹے کی پینسل ٹوٹ گئی۔ سعد رونے کی آواز میں، امی دیکھیں نا، باجی نے میری پینسل توڑ دی۔ اکرم فوراً آتا ہے اور دونوں کو پاس بٹھاتا ہے۔ بیٹی مریم، چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کا احترام کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ کسی کی کمزوری کا مذاق بنانا دل توڑ دیتا ہے۔ زینت، یاد رکھو، آج اگر تم دوسروں کو عزت دو گی تو کل تمہیں بھی عزت ملے گی۔ مریم فوراً اپنے بھائی کے گلے لگتی ہے، سوری سعد بھائی، آئندہ تمہارا خیال رکھوں گی۔ محنت کی عظمت۔ اکرم بچوں کو کھیتوں میں لے جاتا ہے۔ وہ زمین میں بیج بوتا ہے۔ دیکھو بیٹو، اگر ہم بیج نہ ڈالیں تو فصل نکل سکتی ہے۔ سعد، نہیں ابا جی۔ اکرم، بالکل ایسے ہی، بنا محنت کے کوئی کامیابی نہیں ملتی، چاہے پڑھائی ہو یا زندگی کے دوسرے کام۔ علی جوش سے کہتا ہے، ابا جی میں محنت کر کے اسکول میں سب سے آگے آؤں گا۔ صبر اور شکر۔ بارش کئی دن سے نہیں ہوئی، کھیت سوکھنے لگے، بچے پریشان ہیں۔ علی، ابا جی اگر فصل خراب ہو گئی تو ہم بھوکے رہ جائیں گے۔ اکرم پیار سے کندھے پر ہاتھ رکھ کر، بیٹا مشکل وقت انسان کو صبر سکھاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، شکر کرو جو ہے اور دعا کرو جو نہیں ہے۔ مریم، ابا جی شکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بیٹی شکر کرنے سے دل مطمئن ہوتا ہے اور اللہ نعمتیں بڑھاتا ہے۔ دوسروں کی مدد۔ کامران نامی غریب بچہ اسکول میں روتا ہے کیونکہ اس کے پاس کتابیں نہیں۔ اکرم بچوں کو گھر بلا کر کہتا ہے، اصل ہیرو وہ ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ علی، ابا جی میں اپنی اضافی کتابیں کامران کو دے دیتا ہوں۔ مریم، میں اپنی کاپیاں دوں گی۔ سعد، اور یہ میری پینسل بھی۔ کامران کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آتے ہیں۔ اکرم، دیکھا، خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے، یہی اصل انسانیت ہے۔ ماں باپ کی عزت۔ چوک میں ایک نوجوان اپنے باپ پر غصہ کر رہا ہے۔ اکرم بچوں کے ساتھ وہاں سے گزرتا ہے۔ دیکھو بچوں، یہ علم تو حاصل کر رہا ہے مگر تربیت سے خالی ہے۔ زینت، والدین کے قدموں میں جنت ہے، اگر ہم ان کی عزت کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ علی سنجیدگی سے، امی ہم ہمیشہ آپ اور ابا کی بات مانیں گے۔ کامیابی کی روشنی۔
کچھ سال گزر جاتے ہیں، علی اسکول میں اول آتا ہے، مریم دوسروں کی مدد کے لیے مشہور ہو جاتی ہے اور ساتھ خوش اخلاقی میں سب سے آگے نکل جاتا ہے۔ گاؤں والے اکرم کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اکرم فخر سے، ہم نے کھیتوں میں فصل اگائی ہے، مگر اصل فصل تو یہ بچے ہیں۔ اگر یہ نیک اور بااخلاق بن گئے تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ زینت آنکھوں میں خوشی کے آنسو، یہی اصل کامیابی ہے، یہی اصل میراث ہے۔ سبق: وقت کی پابندی کامیابی کی بنیاد ہے۔ سچائی ہمیشہ جیتتی ہے۔ دوسروں کو عزت دینا انسان کی اصل پہچان ہے۔ محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ صبر اور شکر انسان کو مضبوط بناتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے والا اصل ہیرو ہے۔ والدین کی عزت سب سے بڑی نیکی ہے۔